بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. معزز ناظرین، MM نیوز TV چینل کے پروگرام بازگشت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار چوہان. آج کے بازگشت میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وزیر صدر پاکستان تحریک انصاف، سابق ناظم ہیں UC سنگیاوالا کے، سابق چیئرمین ہیں مارکیٹ کمیٹی حافظ آباد کے، میری مراد چودھری شعیب عیار تاٹ صاحب. چودھری صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی ٹائم میں اور موجودہ سخت ترین حالات میں ہمیں ٹائم دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، گاؤں ہے، تو سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میرے والد صاحب جو تھے محمد عیار تاٹ، وہ سماجی کارکن تھے. شروع سے بچپن سے ہی وہ ان کا یہ شوق تھا. تو جب میں کالج چھوڑا، کالج چھوڑنے کے بعد میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. تو میں میرے والد صاحب نے مجھے پہلا جو بلدیاتی الیکشن تھا ناظمین کا، اس میں مجھے انہوں نے اسٹینڈ کروایا چودھری مہدی حسن بٹی صاحب کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے جو پہلا جب میری تقریباً 30-32 سال کے لگ بھگ تھی، تو میں اس وقت ناظم جونیئر کونسل نام کے منتخب ہو گیا. اور اللہ کا بڑا کرم تھا مجھ پر. اتنے حالات ٹف ہونے کے باوجود اس یونین کونسل میں بیسیکلی ٹوٹل نون لیگ کا، مسلم لیگ نون کا اس وقت ووٹ تھا. تو اللہ نے مجھے کامیابی دی. اور یہ اس میں سیاست میں جو میری پہلا سٹیپ تھا وہ میرے اپنے والد صاحب کی وجہ سے تھا. تو آپ ٹاؤن پلانر ہیں، بزنس مین ہیں، اور ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں اچھے ٹاؤن آپ نے لوگوں کو دیے. اس حوالے سے کوئی آپ کہنا چاہیں؟ جی، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب میں اسٹارٹ میں لاہور اسلامک کالج سے پڑھتا تھا، میں نے جب 92 میں گریجویشن کی، اور اس کے بعد ادھر ہی لاہور میں ہی میرے ماموں حاجی اعظم علی تھے، ان کے ساتھ میں اپنا یہ بزنس جو ٹاؤن کا، ان کے ساتھ ایک دوست تھے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ میری ہو گئی. اور ہم نے پہلے اسٹارٹ جو لیا تھا وہ لاہور سے لیا تھا. اچھا، لاہور میں ہم نے 1-2 ٹاؤن بنائے. اچھا، اس کے بعد میں نے پھر مختلف شہروں میں، ناروال میں، علی پور میں، حافظ آباد میں، جس جگہ پہ ہمیں جگہ اویلیبل ہوتی رہی، میں یہ بزنس میرا یہ چلتا رہا، سسٹم چلتا رہا. اور آج تک اللہ کا فضل ہے کہ میں نے پراپرٹی کے حوالے اور سیاست کو جو پراپرٹی کا جوڑ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. پراپرٹی کے حوالے سے مجھے فخر ہے کہ میں نے آج تک اس سلسلے میں، پراپرٹی کے سلسلے میں میری کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کوئی گلا شکوہ کسی بندے کا نہیں ہے. اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ، بلکہ مخالف پارٹیوں کے جو ہیں لوگ آپ سے پراپرٹی خریدتے ہیں. جی، اللہ کے حوالے سے بھی اعتماد آپ نے الحمدللہ صاحب کا قائم ہے. اللہ کا بڑا احسان. تو آپ خود MPA کے امیدوار تھے، لیکن آپ نے حصہ نہیں لیا. اس حوالے سے میں اس میں تھوڑی سی بات بالکل کلیئر کرتا چلوں کہ میں امیدوار تھا. میں نے چودھری مہدی حسن بٹی صاحب سے اپنی ڈیمانڈ بھی کی، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر بندہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. میں نے جب ان سے، میرے والد صاحب نے، میں نے چودھری صاحب سے، چودھری مہدی حسن بٹی میرے محترم ہیں، میرے چاچو ہیں، قابل احترام ہے، میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو انہوں نے سوچ سمجھ کے کچھ دیر بعد بلوایا ہمیں، سب کو میٹنگ کال کی. اس میں پھر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں یہ جو ہے نا، اس دفعہ آپ میری بات یہ مانیں، جو بھی ان کا فیصلہ تھا، میں نے ان کا منوان جو ان کو فیصلہ کر لیا، جو انہوں نے پینل بنا لیا. تو میں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہوگا. اور اللہ کے فضل سے میں ان کے ساتھ ہوں، اور بالکل ان کا کسی قسم کا بھی کوئی اس میں جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی. لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کو ٹائم مل جائے گا. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری شعیب عیار تاٹ جب یہ PTI کے ضلعی صدر بنے تو انہوں نے UC لیول پر تنظیم سازی کی، اور ان کی ہوئی تنظیم سازی آج کام آ رہی ہے. الیکشن میں انہیں کوئی پرابلم نہیں، جس میں UC میں جاتے ہیں وہاں ان کے عہدیدار ہیں، ان کی تنظیم ہے، کارکن ہیں، وہ ان کے الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس وقت محنت کر لینا، آج اس کا فائدہ آپ لے رہے ہیں؟ یہ مجھے اس بات پہ فخر ہے اپنے آپ پہ. سمجھ لیں مجھے، میں بہت خوش ہوں کہ جس دن مجھے چودھری مہدی حسن بٹ صاحب یا سارے گروپ نے مجھے PTI پریزیڈنٹ
کئی لوگوں کی مخالفت کے باوجود. تو اسی دن سے میں نے یہ تیار کر لیا تھا کہ جس طرح ہم اپوزیشن میں 10 سال ہم اپوزیشن میں اس کو کیوں نہ میں ابھی سے سٹارٹ کروں چودھری صاحب کی زیر قیادت کہ میں اس لیول پہ کام شروع کروں. سٹی میں ہمارا شروع سے سٹی میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے. شروع سے جو ہے ان کو یہ پارٹی ایج ملتا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. لیکن میں نے جب میں پریزیڈنٹ بنا اسی دن سے میں نے تیار کر لیا کہ میں نے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. اور آج اللہ کے فضل سے مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے جو مل کے محنت کی ہے اپنے قائد کے ساتھ, آج اس کا ہمیں صلہ مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یو سی لیول پہ, وارڈ لیول پہ میں خود گھر گھر گیا ہوں. میں خود اپنے کونسل حضرات جس نے 49 ان کو بلوا کے اپنی ترجیح حاصل کی. جی بالکل اسی طرح. تو محترمہ سائرہ سلطان ادھر 10 سال MNA رہی, 5 سال وفاقی وزیر رہی ہیلتھ کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں بقول انہوں نے تو ضلع میں بہت سے کام کیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کو کام کر سکے یا ضلع کا ٹائم؟ میں میرے خیال سے چوہان صاحب کہ ایک وفاقی منسٹر ہوں اور وہ 2-3 سڑکیں بنا لیں یا 2-4-10 گاؤں کی گلیاں بنا لیں, یہ کوئی کام نہیں. یہ تو کام بیسیکلی ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن. کام بیسیکلی ہے لوگوں کی عزت کا. کام ہے کہ لوگوں کی مین جو ہے پرابلمز جو ہے مہنگائی کنٹرول ہو. یہ کیا کام ہے؟ یہ اس سے تو میں نے زیادہ کیے تھے جب میں UC ناظم تھا. میں نے اپنے حلقے میں, میرے حلقے میں جائیں دیکھیں جب میں ریکارڈ کام کروائے تھے اور کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں نے کوئی سڑک نہ بنوائی ہو, میں نے کوئی گلی نہ بنوائی ہو. یہ کوئی کام نہیں. ان کو چاہیے تھا ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنواتی. ان کو چاہیے تھا ہر ٹاؤن میں, ہر بڑے گاؤں میں, ہر جہاں پہ RHC بنتا اور بیسک ہیلتھ سینٹر بنتے. کوئی ایک انہوں نے اضافہ نہیں کیا. اس حوالے سے کوئی جی بالکل نہیں کیا. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی 1% نہیں ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی نہیں ہے. ہیلتھ کے صرف انہوں نے جو ہاسپٹل پہ لگایا وہ اس کی لیپا پوچھی پہ لگائے ہیں, بالکل ضائع. اور جتنے پیسے ادھر لگائے ہیں انہوں نے اس کو اوپر لگائے ہیں, وہ میرا خیال ہے ایک نیا ہاسپٹل بن جائے. یہی بات میں نے جب انٹرویو کیا نا محترمہ سائرہ سلطان کا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پیسے آپ نے 35-40 کروڑ روپے ادھر, میں سمجھ رہا ہوں یہ قومی پیسے کا ضیاع ہوا ہے. تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہماری جو مختلف اداروں کی پلاننگ ہے, یہ پلاننگ کی کمی کی وجہ سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ پلاننگ کے جو ہے اس کا نقص ہے اس وجہ سے. اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک ہاسپٹل بننا چاہیے تھا اور آئندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے اہم مسائل کون سے ہیں؟ ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے اہم مسائل میں فرسٹ پرائرٹی پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر ایجوکیشن کے حوالے سے نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی بچوں کا کوئی ڈگری کالجز کو اضافہ ہوا ہے. سب سے پہلے جو میں مسائل سمجھتا ہوں وہ ایجوکیشن کا. اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں کا, جب بھی کوئی ہاسپٹل میں جاتا ہے ادھر کوئی بیڈ اویلیبل نہیں ہوتا, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی لاہور اس کو شفٹ کر دیں. باقی سارے معاملات چوہان صاحب چلتے رہتے ہیں. گلیوں میں گزارا ہو جاتا ہے, سڑکوں پہ گزارا ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت اس کو ٹچنگ بھی کر لیں گزارا ہو جاتا ہے, تھوڑا اس کو ریپیئر بھی کروا لیں, نہ کارپیٹ بنوائیں تب چلو ہو جائے تو اچھی بات ہے گزار. لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ جب لاہور جاتے ہیں, لاہور میں یہ پوزیشن ہے, کسی ہاسپٹل میں جا کے خود دیکھ لیں آپ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کبھی میں جب کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہوں ادھر ایک بیڈ پہ 3 لوگ لیٹے ہوتے ہیں. جنرل ہاسپٹل میں چلے جائیں, سب ہاسپٹل میں چلے جائیں, ادھر وہی بیڈ ہے, وہی بیڈ جتنے بیڈ کا پہلے تھا 10 سال بعد بھی وہی ہے. سب سے پہلے ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, اس حوالے سے ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے ہمارے. یہ مسائل جو ہے پہلے ہونے چاہیے. اس کے بعد صاف پانی کا, صاف پانی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہر بچے کے لیے, ہر بڑے کے لیے, ہر بوڑھے کے لیے جو ضرورت ہے صاف پانی کی, وہ یہ بہت بڑا. اب تو دیہاتوں میں پانی آلودہ ہو چکا ہے, دیہاتوں میں اس میں کوئی شک نہیں. ہر دیہات میں یہ ضروری ہے, یہ ہونا ضروری. تو آپ اس وقت ضلعی صدر ہیں PTI کے, آپ کے کینڈیڈیٹ آپ نے کھڑے کیے, اگر اللہ کرتا ہے آپ کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں, حکومت بن جاتی ہے, تو کیا کریں گے آپ ڈسٹرکٹ کے مسائل کے حل کے لیے؟ کوئی تو آپ کا ایجنڈا تو ذہن میں ہو جو آپ حل کروانا چاہتے ہو؟ ہمارے
اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا پہلا دور تھا اس میں بھی جتنے مسائل حل کروائے ہم نے کروائے، ہماری پارٹی نے کروائے، ہمارے لیڈر نے کروائے. اب ہمارا جو منشور ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن، ہیلتھ اور ایک ہمارا ایک جو ہے یا میڈیکل کالج ساتھ کیڈٹ کالج، جی جی اس کے حوالے سے ہمارا جو مین ہے کہ ہم فوکس کریں گے. اور باقی جتنے مسائل ہیں دیہاتوں میں ہیں اور سٹی میں ہے، جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں، جتنی ہماری ٹیم ہے، جی جی ٹیم، جتنی ہماری ٹیم ہے اللہ کے فضل سے بہت ایکٹیو ٹیم ہے. جی بالکل اسی طرح بہت ایکٹیو. میں میرے ساتھ ہمارے جو لیڈر ہیں مہدی حسن بٹی، شوکت علی بٹی، مامون، جعفر تارڑ، ملک فیاض صاحب، احسن انصر، ہماری جتنی ٹیم ہے اس کے ساتھ جتنی ہم نیچے ہمارے لیول پہ لوگ ہیں، جتنے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارا ایک بہترین سیٹ اپ ہے. اور ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کے مسائل حل کروائیں گے. یہ نہیں کریں گے لوگ ہمارے پیچھے بھاگیں، ہم لوگوں کو ملیں گے، ہمارے فون اویلیبل نہ ہو. لوگ کوئی کسی منسٹر کو ملنا ہو تو اس کا فون 10-10 دن بعد ملے. یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے بات کرنی ہے، اگر ایک بندے کو ابھی پرابلم ہے تو وہ کسی ایم این اے کو کال، اپنے نمائندے کو کال کرتا ہے، اس کے 10 دن بعد آتا ہو تو اس نے کیا کرنا ہے. تو ہم تو جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے ہم ہر جگہ پہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے اور ہر بندے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مقامی سطح پہ لیڈرشپ چودھری مہدی حسن بٹی عمر کا یہ حصہ، لیکن اب بھی وہ نوجوانوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک 5 بجے سارا دن اور 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے پی ٹی آئی حافظ آباد میں، خاص طور پر پی ٹی آئی کو جو پلس پوائنٹ چودھری مہدی حسن بٹی کی قیادت کا جو ہے نا یہ بھی حاصل ہے. کیا آپ کہیں گے سوال؟ اس کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہدی حسن بٹی صاحب کی ذات، جی جی، ان کی شخصیت، صرف ان پہ سب اعتماد بھی کرتے ہیں. جی جی، ووٹ بھی اسی کی ذات کو ملتا ہے، اس کی بنائی ہوئی پارٹی ہے، اس کا سارا یہ سیٹ اپ چودھری مہدی حسن بٹی صاحب کا ہے. اور جتنی وہ محنت کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں. کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں بھاگ کے. بالکل دیکھا وہ نہیں تھکتے، 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. بڑا اپسیٹ ہوا کل رات کو ساری رات وہ جاگتے رہے، صبح 10 بجے جا کے وہ سوئے. اچھا. اور میں پھر 2-3 بجے ہمارے پاس آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں، جتنے لوگوں کو وہ پیار دیتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں، ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے غریب لوگوں کی دعائیں ہیں. تو موجودہ جو کمپین جا رہی ہے ڈسٹرکٹ میں، ظاہر ہے آپ تو مختلف دیہاتوں میں جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ میں پورے کا وزٹ بھی کیا، تو کمپین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس وقت بہت مطمئن ہوں. جی جی، پہلے ہمارے لیے تھوڑی سی ٹینشن بنی تھی کہ جی لیاقت عباس بھی کھڑا ہو گیا ہے، بالکل شوکت کا چچا ہے، اس صاحب کا ایم این اے رہا ہے، سٹنگ 3 دفعہ وہ ایم این اے رہا. جی جی بالکل. اب میں 5-6-7 دن سے جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے نا، اب میں اللہ کے فضل سے بہت مطمئن ہوں. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو حالات بنے ہیں، جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں دن رات، گاؤں میں، سٹی میں، پنڈی بٹیاں. اور ایک بڑا ہمیں جو لوگوں کو ذہن میں تھا کہ بڑا وہ ابہام تھا جی جی کہ جی لیاقت عباس اتنے ووٹ لے جائے گا، وہ صرف شوکت کے لے جائے گا. نہیں، لیاقت عباس ووٹ لے گا اسد اللہ صاحب کے اور شعیب شاہ نواز کے. جی جی، وہ ووٹ پہلے بھی نون لیگ کے تھے، اب بھی نون لیگ کے تھے. اور اگر اتنے ان کے 20-25 ہزار 30 ہزار ان کا لیتے ہیں تو ہمارا بھی نقصان کریں گے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا لوگوں کے ذہن میں ہے. بلکہ اب تو لبیک پہ میرا خیال ہے ٹکٹ ہولڈر ہیں تو وہ شاید میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹی کا زیادہ نقصان کریں. بہت زیادہ ان کا نقصان ہوگا، مہدی حسن بٹی کو ووٹوں کا نقصان. ہم اللہ کے فضل سے اب 100% مطمئن ہیں کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ بالکل جس طرح لوگ جوک در جوک شمولیت کر رہے ہیں، جس طرح لوگ پیار دے رہے ہیں، جس طرح لوگ جمہوریت ہے، ہر بندے آپ رائے دے استعمال کریں، یہ کوئی نہیں ہے. اب وہ برادریزم سے لوگ نکل رہے ہیں. بالکل اسی طرح. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو نور محمد طارڑ ایم پی کے صاحب کا میری والے سے وہ انہوں نے شمولیت کی ہے. ابھی رات کو ہم نے کونسلز کی حافظ آباد، یہ بعد میں کہتے ہیں جی فلاں یہ کر دیا فلاں. یہ ہر بندے کا حق ہے. دوسرے ملکوں میں تو یہی چلتا ہے نا کہ جس بندے کو آپ پسند ہے اس کو ووٹ دیں. عمران خان کی قیادت میں اگر ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، عمران خان نے پاکستان کو بچانا ہے، صرف یہی ایک امید ہے. جی جی. ناظرین، آپ نے چودھری شعیب یاد طارڑ صاحب کی گفتگو سنی. میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر کسی پروگرام میں ان سے ٹائم لیں گے، انہیں تکلیف دیں گے اور ان کے مزید خیالات سے آپ کو آگاہ کریں گے.
انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.